کسی سپاہی کی بہادری کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک سالار کھانے کے بعد کی محفل میں کسی معرکے کی بات کر رہا تھا۔ ایک سپاہی کی بہادری کا ذکر آ گیا۔ سلطان ایوبی نے کہا، لیکن تاریخ میں نام آئے گا تو وہ آپ کا اور میرا ہوگا۔ تاریخ لکھنے والوں کی یہ بے انصافی ہے کہ وہ بادشاہوں، سلطانوں اور سالاروں سے نیچے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن فتح کا سہرا ہمیشہ سپاہیوں کے سر ہوتا ہے۔ ہمارے چھاپا مار جانباز دشمن کے پاس جا کر اس کے دوست بن جائیں تو ہم ان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ مارکوں میں سپاہی لڑنے کی بجائے اپنی جان کی فکر زیادہ کریں تو آپ فتح کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ حق یہ ہے کہ تاریخ میں ہمارے ان سپاہیوں کا ذکر ضرور آئے جو اکیلے 10 کا مقابلہ کرتے ہیں اور اپنے پرچم کو سرنگو نہیں ہونے دیتے۔ یہ سپاہی جب کبھی ہاریں گے تو میری اور آپ کی نالائقی کی وجہ سے ہاریں گے، یا انہیں وہ غدار اور ایمان فروش شکست دیں گے جو ہماری صفوں میں موجود ہیں۔ خدا نے ہمیں کس گناہ کی سزا دی ہے کہ ہم میں غدار پیدا کر دیے ہیں؟ محفل میں کسی نے جھنجھلا کر کہا، میں عالم نہیں کہ اس سوال کا جواب دے سکوں۔ سلطان ایوبی نے کہا، شاید خدائے ذوالجلال نے غداروں کی صورت میں ہم پر یہ خطرہ مستقل طور پر سوار کر دیا ہے کہ ہر لمحہ ہم چوکس اور چوکنے رہیں اور ایک کے بعد دوسری فتح حاصل کرتے کرتے مغرور نہ ہو جائیں۔ خدا کی باتیں خدا ہی جانے۔ میں ڈرتا ہوں کہ ایمان فروشی کسی دور میں اسلام کے وقار کو لے ڈوبے گی۔ آپ صلیبیوں کے اس عزم سے بے خبر تو نہیں کہ ان کی جنگ آپ کے نہیں، اسلام کے خلاف ہے۔ کہتے ہیں کہ جب تک صلیب زندہ ہے، چاند ستارے کے پرچم کے خلاف برسر پیکار رہے گی۔ وہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے یہی عزم ورثے کے طور پر چھوڑ جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے ان سپاہیوں کے کارنامے قلم بند کر لیں جو شمالی مصر کے صحراؤں میں بھی لڑے اور حماد کی برف پوش پہاڑیوں میں۔ ان چھاپا ماروں کے بھی تذکرے قلم بند کر لیں جو دشمن کی صفوں کے عقب میں چلے جاتے اور اتنی تباہی مچاتے ہیں جو پوری فوج بھی نہیں مچا سکتی۔ ان میں سے کتنے زندہ واپس آتے ہیں؟ 10 میں سے 1، وہ بھی زخمی۔ ہاں سلطان محترم، سالار نے کہا، یہ ایک قیمتی ورثہ ہے جو ہم آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑیں گے۔ قومیں شجاعت کی روایات سے زندہ رہتی ہیں۔ تم شاید نہیں جانتے کہ ہمارے بعض سپاہی ملک سے دور، قوم کی نظروں سے دور ایسی جنگ لڑتے ہیں جن کا انہیں ہماری طرف سے حکم ہی نہیں ملتا۔ سلطان ایوبی نے کہا، ان لوگوں پر اپنے مذہب کے وقار کا جنون سوار ہوتا ہے۔ ان کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی، کوئی ذات نہیں ہوتی۔ وہ دشمن کے قبضے میں ہوتے ہیں تو بھی سرکش اور آزاد رہتے ہیں۔ قوم کو جب فتح حاصل ہوتی ہے تو قوم ان سے ناواقف رہتی ہے۔ جو پردوں کے پیچھے عجیب و غریب طریقوں سے جنگ لڑتے اور قوم کا نام روشن کرتے ہیں۔ اس دور کی غیر مطبوعہ تحریروں میں ایسے ہی چند ایک سپاہیوں کا ذکر ملتا ہے جن کا سلطان ایوبی کر رہے تھے۔ ایک کا نام عمرو درویش تھا۔ وہ سوڈانی مسلمان تھا۔ اس سلسلے کی کہانیوں میں جو آپ کو سنائی جا چکی ہیں، آپ کو ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ سلطان ایوبی کے بھائی تقی الدین نے سوڈان پر فوج کشی کی تھی، مگر دشمن کے دھوکے میں آ کر سوڈان کے صحرا میں اتنی دور نکل گئے جہاں تک رسد کا سلسلہ قائم رکھنا ممکن نہیں رہا تھا۔ دشمن نے رسد کے راستے روک لیے اور تقی الدین کی فوج کو صحرا میں بکھیر کر جمعیت اور مرکزیت ختم کر دی تھی۔ اسلامی فوج کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ پیش قدمی کی تو امید ہی ختم ہو گئی تھی، پسپائی بھی ممکن نہیں رہی تھی۔ جنگی قیدی بہت ہوئے تھے جن میں تقی الدین کے 2-3 نائب سالار اور کماندار بھی تھے۔ ان قیدیوں میں مصریوں اور بغدادیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ ان میں کچھ سوڈانی مسلمان بھی تھے۔ سلطان ایوبی نے اپنی جنگی سوجھ بوجھ اور غیر معمولی فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے تقی الدین کی بکھری ہوئی فوج کو سوڈان سے نکالا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے سوڈانیوں کے پاس اس پیغام کے ساتھ ایلچی بھیجے تھے کہ جنگی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ سوڈانیوں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ ان کا کوئی قیدی سلطان ایوبی کی فوج کے پاس نہیں تھا۔ سوڈانیوں نے جنگی قیدیوں کے عوض مصر کے کچھ علاقے کا مطالبہ کیا تھا۔ سلطان ایوبی نے جواب دیا تھا، تم مجھے، میری بیوی اور میرے بچوں کو سولی پر کھڑا کر دو، میں تمہیں سلطنت اسلامیہ کی 1 انچ جگہ نہیں دوں گا۔ میرے سپاہی غیرت والے ہیں، اپنی قوم کے وقار کے لیے جانیں قربان کرنا جانتے ہیں۔ اس کے بعد سوڈانی حکومت نے مصر پر حبشیوں سے حملہ کرایا تھا جن میں سے کوئی ایک بھی واپس نہیں جا سکا تھا۔ جو زندہ رہے وہ قید میں ڈال دیے گئے تھے۔ توقع تھی کہ سوڈانی ان کی رہائی کا مطالبہ کریں گے، لیکن انہوں نے کوئی ایلچی نہ بھیجا۔ وہ ان حبشیوں کو دھوکے میں مصر لائے تھے، یہ ان کی باقاعدہ فوج نہیں تھی۔ سلطان ایوبی نے ان حبشی قیدیوں کی مزدور فوج بنا لی تھی۔ مصر میں ان سے کھدائی، باربرداری اور اس قسم کے دوسرے کام لیے جاتے تھے۔ سوڈان والے سلطان ایوبی کی فوج کے جنگی قیدیوں کو دراصل اس وجہ سے نہیں چھوڑ رہے تھے کہ انہیں وہ سوڈانی فوج میں شامل ہو جانے کی ترغیب دے رہے تھے۔ سوڈانیوں کے پاس صلیبی مشیر تھے، وہی سوڈانیوں کو سلطان ایوبی کے خلاف استعمال کر رہے تھے۔ یہ منصوبہ انہی کا تھا کہ مصری فوج کے قیدیوں کو بہلا پھسلا کر سوڈانی فوج میں شامل کر لیا جائے۔
تاریخ اور اس دور کی تحریریں یہ بتانے سے قاصر ہیں کہ انہوں نے کتنے مسلمان سپاہیوں کو اپنی فوج میں شامل کر لیا تھا، البتہ یہ شہادت مل گئی تھی کہ سودانیوں کا پیار اور محبت کا اور اچھے سلوک کا حربہ جس پر بھی ناکام ثابت ہوا، اسے انہوں نے بے رحمی سے اذیتیں دے کر اور تڑپا تڑپا کر مار ڈالا۔ ان قیدیوں میں اسحاق نام کا ایک عہدیدار تھا جو سلطان ایوبی کی فوج کے کسی دستے کا کمانڈر تھا۔ وہ سوڈان کا رہنے والا تھا اور نوجوانی میں مصری فوج میں شامل ہوا تھا۔ سوڈان کے ایک پہاڑی علاقے میں وہاں کے مسلمان آباد تھے جن کی تعداد 4-5 ہزار کے قریب تھی۔ ان کے مختلف قبیلے تھے لیکن اسلام میں ان میں اتحاد پیدا کر رکھا تھا۔ تمام قبیلوں کے سرداروں نے ایک کمیٹی سی بنا رکھی تھی، تمام قبیلے اس کے احکام اور فیصلوں کی پابندی کرتے تھے۔ ان لوگوں نے روایت بنا رکھی تھی کہ مصری فوج میں بھرتی ہو جاتے تھے، سوڈانی فوج میں شمولیت سے گریز کرتے تھے۔ وہ جنگجو بھی تھے اور خونخوار بھی، تیر اندازی کے ماہر تھے۔ سوڈانی فوج اور حکومت نے انہیں بہت لالچ دیے، انہیں جنگ کے ذریعے ختم کرنے کی دھمکی بھی دی تھی، لیکن ان مسلمان قبائل کو پہاڑوں کا فائدہ حاصل تھا۔ 2 بار ان پر سوڈانی فوج نے حملہ کیا، لیکن مسلمان تیر اندازوں نے چٹانوں کی چوٹیوں سے وہ تیر برسائے کہ سوڈانیوں کے گھوڑے تیر کھا کر اپنے پیادہ سپاہیوں کو کچلتے بھاگ گئے۔ تقی الدین کی جنگی لغزش سے سوڈان والوں کے ہاتھوں جہاں مصر کی بہت سی فوج قید ہو گئی تھی، وہاں ایک کماندار اسحاق بھی تھا۔ اپنے قبیلوں پر اس کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ جنگی قید میں سوڈانیوں نے اسے کہا کہ وہ اپنے مسلمان قبیلوں کو سوڈان کی فوج میں شامل ہونے پر راضی کر لے تو اسے نہ صرف رہا کر دیا جائے گا بلکہ جس پہاڑی علاقے میں مسلمان آباد ہیں اس تمام علاقے کی الگ ریاست بنا کر اسے اس کا امیر یا سلطان بنا دیا جائے گا۔ میں اس ریاست کا پہلے ہی سلطان ہوں، اسحاق نے جواب دیا۔ یہ ہماری آزاد ریاست ہے، وہ سوڈان کا حصہ ہے۔ اسے کہا گیا، ہم کسی بھی روز وہاں کے لوگوں کو قید کر لیں گے یا تباہ کر دیں گے۔ تم پہلے ہی اس علاقے پر قبضہ کرو، اسحاق نے کہا۔ وہاں کے مسلمانوں کو تہہ تیغ کرو، تم انہیں اپنی فوج میں شامل نہیں کر سکو گے۔ اس علاقے میں اپنا جھنڈا لے جا کر دکھاؤ، پھر میں انہیں تمہاری فوج میں شامل ہونے پر راضی کر لوں گا۔ اسحاق کو قید خانے میں رکھنے کی بجائے ایک خوشنما کمرے میں رکھا گیا جو کسی شہزادے کا محل معلوم ہوتا تھا۔ ایک سوڈانی سالار نے اسے اس کمرے میں داخل کر کے اپنی تلوار دونوں ہاتھوں میں لے کر اور 2 زانو ہو کر اسے پیش کی اور کہا، ہم آپ جیسے جنگجو کی دل سے قدر کرتے ہیں، آپ ہمارے قیدی نہیں مہمان ہیں، میں آپ کی تلوار قبول نہیں کروں گا۔ اسحاق نے کہا، میں مہمان نہیں قیدی ہوں، میں نے شکست کھائی ہے، میں آپ سے تلوار اسی طرح لوں گا جس طرح آپ نے مجھ سے لی ہے۔ تلوار کے زور سے لی جاتی ہے، مگر ہم آپ کے دشمن نہیں۔ سوڈانی سالار نے کہا، میں آپ کا دشمن ہوں، اسحاق نے مسکرا کر کہا۔ تلواروں کا تبادلہ اتنے خوبصورت کمرے میں نہیں، میدان جنگ میں ہوا کرتا ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری اتنی عزت کی، ہم اس سے زیادہ عزت کریں گے، سالار نے کہا۔ آپ کی مسند خرطوم کے تخت کے ساتھ رکھی جائے گی اور روز محشر میری مسند دوزخ کے تہ خانے میں رکھی جائے گی، اسحاق نے کہا، کیونکہ میں نے دنیا میں مسند تخت کے ساتھ رکھی تھی۔ میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، مگر مسلمان آخرت کی بات کیا کرتا ہے جب ہم سب اپنے نامہ اعمال خدا کے حضور پیش کریں گے؟ اسحاق نے کہا، مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے بعد کون آئے گا اور کیا تحفہ لائے گا؟ سوڈانی سالار نے مسکرا کر کہا، اب کوئی بھی آئے مجھے کیا، میں سپاہی ہوں، آپ بھی سپاہی ہیں۔ میں نے آپ کی سپاہیانہ شان کو خراج عقیدت پیش کیا تھا، آپ نے میرا دل توڑ دیا ہے۔ آپ نے میری سپاہیانہ شان دیکھی ہی کب ہے؟ اسحاق نے کہا، مجھے تو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میرا دستہ صحرا کے ایک ایسے حصے میں جا پھنسا جہاں پانی کی بوند نظر نہیں آتی تھی۔ 3-4 دنوں میں صحرا نے میرے پیادوں، سواروں اور گھوڑوں کو ہڈیوں میں بدل دیا۔ سپاہی اور سوار زبانیں باہر نکالے پانی ڈھونڈنے لگے۔ آپ کے ایک دستے نے حملہ کر دیا اور ہم پکڑے گئے، ہمیں صحرا نے شکست دی ہے۔ آپ نے میری تلوار کے جوہر کہاں دیکھے ہیں کہ مجھے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں؟ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ بہادر ہیں، سالار نے کہا۔ سنائی پر یقین نہ کریں، اسحاق نے کہا۔ کل صبح ایک تلوار مجھے دیں، ایک آپ لیں اور میرے مقابلے میں آئیں۔ مجھے امید ہے کہ میں آپ کی تلوار قبول کر لوں گا، مگر اس وقت آپ زندہ نہیں ہوں گے۔ سالار کچھ اور کہنے لگا تھا کہ اسحاق نے کہا، غور سے سن لو محترم سالار، مجھے تم لوگ کل جو قید خانے میں ڈال دو گے ابھی ڈال دو، میں اتنی خوبصورت قید سے مخمور ہو کر اپنا ایمان نہیں بیچوں گا۔ قید خانے کی غلاظت کی بجائے آپ اس دلنشین ماحول میں بہتر طریقے سے سوچ سکیں گے، سالار نے کہا۔ میں امید رکھوں گا کہ آپ کے سامنے جو شرط پیش کی گئی ہے اس پر آپ غور کریں گے۔ مجھے ایک سپاہی بھائی سمجھ کر میرا یہ مشورہ قبول کر لیں کہ اپنا مستقبل تاریک نہ کریں۔ خدا نے آپ کی قسمت میں بادشاہی لکھ دی ہے، اس پر لکیر نہ پھیریں۔
میرے خدا نے میری قسمت میں جو کچھ لکھا ہے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، اسحاق نے کہا، اور تمہارے خدا نے جو کچھ لکھا ہے اسے بھی میں جانتا ہوں۔ تم جاؤ، مجھے سوچنے دو۔ سالار چلا گیا تو کھانا آ گیا۔ کھانا لانے والی 3 لڑکیاں تھیں، جوان اور بہت خوبصورت۔ وہ نیم اریاں بھی تھیں۔ کھانے کی اقسام ایسی تھیں جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ کھانے کے ساتھ خوشنما سراہیوں میں شراب بھی تھی۔ اسحاق نے ضرورت کے مطابق کھایا اور پانی پی لیا۔ دسترخوان سمیٹ لیا گیا اور ایک لڑکی اس کے پاس آ گئی۔ اسحاق اسے دیکھتا رہا اور اس کی ہنسی نکل گئی جس میں طنز تھی۔ کیا آپ نے مجھے پسند نہیں کیا؟ لڑکی نے پوچھا۔ میں نے تم جیسی بدصورت لڑکی پہلی بار دیکھی ہے، اسحاق نے کہا۔ لڑکی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ تو بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ اسحاق نے اس کی حیرت بانپتے ہوئے کہا، حسن حیا میں ہوتا ہے، عورت اریاں ہو جائے تو اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے۔ اریانی نے تمہارا طلسم توڑ دیا ہے، میں اب تمہارے قبضے میں نہیں آ سکوں گا۔ کیا آپ نے مجھے دیکھ کر بھی میری ضرورت محسوس نہیں کی؟ لڑکی نے پوچھا۔ میرے جسم کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اسحاق نے کہا۔ میری روح کی ایک ضرورت ہے جو تم پوری نہیں کر سکو گی، تم جاؤ۔ لیکن میرے لیے حکم ہے کہ آپ کے پاس رہوں، لڑکی نے کہا۔ اگر میں نے حکم کے خلاف کوئی کام کیا تو مجھے سزا کے طور پر وحشی حبشیوں کے حوالے کر دیا جائے گا۔ دیکھو لڑکی، اسحاق نے کہا، میں مسلمان ہوں، میرا عقیدہ کچھ اور ہے، میں تمہیں اس کمرے میں نہیں رکھ سکتا۔ اگر تم اس کمرے میں رات بسر کرنے کا حکم لے کے آئی ہو تو یہیں رہو اور میں باہر سو جاؤں گا، یہ بھی میرا جرم ہوگا، لڑکی نے کہا۔ آپ مجھے اسی کمرے میں رہنے دیں، مجھ پر رحم کریں۔ لڑکی نے دیکھ لیا تھا کہ یہ شخص پتھر ہے۔ اس نے اسحاق کی منت سماجت شروع کر دی۔ تمہارا کام کیا ہے؟ اسحاق نے پوچھا۔ کس مقصد کے لیے تمہیں میرے پاس بھیجا گیا ہے؟ مجھے اپنا مقصد بتا دو تو اس کمرے میں رہنے دوں گا۔ میرا کام یہ ہے کہ آپ جیسے مردوں کو موم کروں، لڑکی نے جواب دیا۔ اب پہلے مرد ہیں جس نے مجھے ٹھکرایا ہے۔ میں نے مذہب کی شیدائیوں کو اپنا گرویدہ بنایا اور انہیں سوڈان کے سانچے میں ڈالا ہے، لڑکی نے پوچھا۔ کیا واقعی آپ نے مجھے بدصورت سمجھا ہے یا مذاق کیا تھا؟ تم جسے خوشبو کہتی ہو وہ میرے لیے بدبو ہے، اسحاق نے کہا۔ میری نظر میں تم واقعی بدصورت ہو۔ جہاں سونا چاہتی ہو سو جاؤ، پلنگ پر سو جاؤ، میں فرش پر سو جاتا ہوں۔ لڑکی فرش پر لیٹ گئی۔ تمہارا نام کیا ہے لڑکی؟ اسحاق نے پوچھا۔ مشی۔ اور تمہارا مذہب؟ میرا کوئی مذہب نہیں۔ تمہارے ماں باپ کہاں رہتے ہیں؟ معلوم نہیں، لڑکی نے کہا۔ اسحاق پر نیند کا غلبہ ہونے لگا۔ ذرا سی دیر میں اس کے خراٹے سنائی دینے لگے۔ اس شخص کے ساتھ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، اس لڑکی نے کہا جس نے رات اسحاق کو اپنا نام مشی بتایا تھا۔ اس کے سامنے سوڈانی فوج کے اعلیٰ افسر بیٹھے ہوئے تھے۔ مشی نے کہا، اس شخص کے اندر جذبات نام کی کوئی چیز نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے کیسے کیسے پتھر موم کیے ہیں مگر اس جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ معلوم ہوتا ہے تم نے کوئی کوتاہی کی ہے، ایک افسر نے کہا۔ لڑکی نے پوری تفصیل سنائی کہ اس نے اسحاق کو کیسے کیسے طریقوں سے اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کی مگر وہ ہنس پڑتا تھا یا اسے خاموشی سے دیکھتا رہتا تھا۔ ذرا دیر بعد سو جاتا تھا۔ پھر 5 دن سوڈانی حکام اسحاق کو اپنی بات پر لانے کی کوشش کرتے رہے۔ راتوں کو اس پر بڑے سے بڑے حسین طلسم طاری کرنے کے جتن کیے گئے مگر اسحاق نے بات یہیں پر ختم کی کہ میں مصر کی فوج کے ایک دستے کا کماندار ہوں، مسلمان ہوں اور قیدی ہوں۔ آخر اسے محل سے نکال کر قید خانے میں لے گئے اور ایک تنگ سی کوٹھڑی میں بند کر دیا۔ سلاخوں والے دروازے پر قفل چڑھا دیا گیا۔ کوٹھڑی میں ایسی بدبو تھی کہ دماغ پھٹا جاتا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ ایک سپاہی دیا لے کر آیا۔ اس نے سلاخوں میں سے اسحاق کو دے دیا۔ اسحاق نے دیا فرش پر رکھا تو اسے کوٹھڑی میں ایک لاش پڑی نظر آئی جو خراب ہو رہی تھی۔ لاش کا منہ کھلا ہوا اور آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھیں۔ لاش سوج چکی تھی۔ اسحاق نے قید خانے کے سپاہی کو آواز دے کر بلایا اور پوچھا کہ یہ کس کی لاش ہے؟ تمہارا ہی کوئی دوست ہوگا، سپاہی نے جواب دیا۔ کوئی مصری تھا، جنگ میں پکڑا گیا تھا، اسے بہت اذیتیں دی تھیں، 5-6 دن ہوئے کوٹھڑی میں مر گیا۔ لاش یہاں کیوں پڑی ہے؟ اسحاق نے پوچھا۔ تمہارے لیے، سپاہی نے تنزیہ کہا۔ اسے اٹھا لیا تو تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ سپاہی ہنستا ہوا چلا گیا۔ اسحاق نے دیا اوپر کر کے لاش کو دیکھنا شروع کر دیا۔ کپڑوں سے اس نے پہچان لیا کہ مصری فوج کا آدمی تھا۔ اسحاق نے کوٹھڑی میں جو بدبو محسوس کی تھی وہ غائب ہو گئی۔ اس نے سوجی ہوئی لاش کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہا، تمہارا جسم گل جائے گا، روح تازہ رہے گی۔ تم نے خدا کی راہ میں جان دی ہے، تم مجھ سے برتر ہو، تم زندہ ہو، زندہ رہو گے۔ سپاہی ٹھیک کہہ گیا ہے، تم نہ ہوتے تو میں اکیلا رہ جاتا۔ وہ بہت دیر اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور لاش کے پاس لیٹ گیا۔ اس کی آنکھ لگ گئی۔ صبح اسے جگایا گیا
اس نے دیکھا کہ وہی سوڈانی سالار کھڑا ہے جس نے اسے تلوار پیش کی تھی۔ کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو حاضر کروں؟ میں نے تمہارے لہجے کو پہچان لیا ہے، اسحاق نے کہا۔ میں ہارا ہوا ہوں، تم مجھے تانا دے سکتے ہو۔ اگر تم واقعی میری کوئی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہو تو میدان جنگ سے تمہیں مصر کے پرچم بھی ملے ہوں گے۔ ایک پرچم لا دو، میں اس لاش پر ڈالنا چاہتا ہوں۔ سالار نے کہکہا لگا کر کہا، کیا تمہارے پرچم کو ہم نے سینے سے لگا رکھا ہوگا؟ ہم نے مصر کے کسی جھنڈے کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس نے سپاہی سے کہا، اسے باہر نکالو اور نیچے لے چلو، لاش یہیں رہنے دو۔ اسحاق کو قید خانے کے تہہ خانے میں لے گئے۔ وہاں ایسی بدبو تھی جیسے بے شمار لاشیں پڑی ہوئی ہوں۔ سوڈانی سالار آگے آگے تھا۔ ایک جگہ 6-7 مصری الٹے لٹکے ہوئے تھے اور ان کے بازوؤں کے ساتھ وزن بندھا ہوا تھا۔ آگے ایک آدمی کو بہت بڑی سلیب کے ساتھ اس طرح لٹکایا ہوا تھا کہ اس کی ہتھیلیوں میں ایک ایک کیل گڑا ہوا تھا۔ خون ٹپک رہا تھا۔ ایک جگہ ایک چوڑا اور بہت بڑا پہیا تھا، اس پر ایک آدمی پیٹھ کے بل اس طرح بندھا تھا کہ ٹخنوں سے زنجیریں بندھی تھیں جو فرش میں ٹھوکی ہوئی تھیں۔ بازو اوپر کر کے پہیے کے ساتھ بندھے تھے۔ ایک آدمی پہیے کو ذرا سا چلاتا تو اس آدمی کے بازو اور ٹانگیں اوپر اور نیچے کو کھینچی جاتی تھیں۔ وہ درد سے چیختا تھا۔ اسحاق کو تہہ خانے میں گھما پھرا کر دکھایا گیا کہ یہاں کیسی کیسی اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ جگہ جگہ خون تھا، بعض قیدی قے کر رہے تھے اور چند ایک بے ہوش پڑے تھے۔ اذیت کا ہر ایک طریقہ دکھا کر سوڈانی سالار نے اسحاق سے پوچھا، آپ کو جو طریقہ پسند ہو وہ بتا دیں، ہم آپ کو وہاں لے چلتے ہیں۔ اگر آپ اس کے بغیر ہی ہماری بات مان جائیں تو آپ ہی کا بھلا ہوگا۔ جہاں جی چاہے لے چلو، قوم سے غداری نہیں کروں گا، اسحاق نے کہا۔ میں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں کہ ہم تم سے کیا کروانا چاہتے ہیں، سالار نے کہا۔ تمہیں کہا گیا تھا کہ تمام مسلمان قبیلوں کو سوڈانی فوج میں لے آؤ اور اس کے عوض تمہیں رہا بھی کیا جائے گا اور مسلمان قبیلوں کے علاقے کا امیر بنا دیا جائے گا۔ اب تم اپنا یہ حق کھو بیٹھے ہو۔ اب ہماری شرط یہی ہے، مگر تمہیں یہ انعام دیا جائے گا کہ کوئی اذیت نہیں دی جائے گی اور تمہیں سوڈانی فوج میں اچھا عہدہ دیا جائے گا۔ عہدے کی بجائے مجھے کسی بھی اذیت میں ڈال دو، اسحاق نے کہا۔ اسے اس طرح الٹا لٹکا دیا گیا کہ ٹخنوں سے زنجیریں ڈال کر چھت سے باندھ دیا گیا۔ سالار نے سپاہیوں سے کہا، شام تک اسے یہیں رہنے دو، شام کے وقت اسے لاش والی کوٹری میں پھینک دینا۔ مجھے امید ہے کہ اس کا دماغ صاف ہو جائے گا۔ شام تک وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ ہوش میں آیا تو وہ لاش کے پاس پڑا تھا۔ ایک کونے میں تھوڑا سا پانی اور کچھ کھانا رکھا تھا۔ اس نے پانی پیا اور کھانا کھا لیا۔ اس نے لاش سے کہا، میں تمہاری روح کے ساتھ دھوکہ نہیں کروں گا، میں جلدی تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ باتیں کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات کے وقت اسے پھر جگا لیا گیا اور پہیے کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ سوڈانی سالار موجود تھا۔ اس نے کہا، ہزاروں مسلمان ہمارے ساتھ ہیں، تم شاید پاگل ہو گئے ہو۔ تم اسلام کے لیے قربانی دے رہے ہو، لیکن صلاح الدین ایوبی اپنی بادشاہی کو آدھی دنیا پر پھیلانے کے لیے تم جیسے پاگلوں کو مروا رہا ہے۔ وہ بدبخت شراب بھی پیتا ہے اور اس نے پریوں جیسی لڑکیوں سے حرم بھر رکھا ہے، اور تم ہو کہ اس کے نام پہ مرتے ہو۔ سالار محترم، اسحاق نے کہا، میں تمہیں اپنے مذہب کے امیر اور سلطان کے خلاف جھوٹ بولنے سے روک نہیں سکتا، اور تم مجھے اپنے عقیدے پر جان قربان کرنے سے روک نہیں سکتے۔ میری قوم کے کسی بھی قبیلے کا کوئی ایک بھی مسلمان تمہاری فوج میں شامل نہیں ہوگا۔ مسلمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے گا۔ تم شاید نہیں جانتے کہ عرب میں مسلمان کا خون بہا رہا ہے، سوڈانی سالار نے کہا۔ صلیبی فلسطین میں بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تمام امیروں اور مسلمان حکمرانوں نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ انہوں نے کر دی ہوگی، اسحاق نے کہا۔ میں نہیں کروں گا۔ جنہوں نے بغاوت کی ہے وہ اس دنیا میں بھی سزا بھگتیں گے، اگلے جہان میں بھی۔ تم اپنا وقت ضائع نہ کرو، میرے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو اور کسی دوسرے سوڈانی مسلمان کو پکڑو، شاید وہ تمہارا کام کر دے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم صرف اشارہ کر دو تو تمام مسلمان ہمارے ساتھ ہوں گے، سالار نے کہا۔ ہم تم سے یہ کام مفت نہیں کرانا چاہتے، تمہاری قسمت بدل دیں گے۔ میں آخری بار کہتا ہوں کہ میں اپنی قوم کو بیچوں گا نہیں، اسحاق نے کہا۔ وہ پہیے کے ساتھ بندھا ہوا تھا، نیچے ٹخنے فرش کے ساتھ، اوپر کلائیاں پہیے کے ساتھ۔ 3-4 حبشی اس لمبے کھمبے کے ساتھ کھڑے تھے جسے دھکیلنے سے پہیا حرکت میں آتا تھا۔ سوڈانی سالار نے اشارہ کیا تو حبشیوں نے کھمبے کو ایک قدم دھکیلا۔ ریڑھ کی طرح پہیا چلا۔ اسحاق کا جسم اوپر اور نیچے کو کھچنے لگا۔ اس کے بازو کندھوں سے اور ٹانگیں کولوں سے الگ ہونے لگی۔ اس کے جسم سے پسینہ اس طرح پھوٹا جیسے کسی نے اس پر پانی انڈیل دیا ہو۔ اب سوچو اور جواب دو، اس کے کانوں میں سوڈانی سالار کی آواز پڑی۔ ایمان نہیں بیچوں گا، اسحاق نے کراہتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ پہیا اور آگے چلا گیا، اس کی کھال پھٹنے لگی۔ اب اچھی طرح سوچ سکو گے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔
نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔